ابھی بلا تاخیر میں آپ حضرات کے سامنے دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ استاد العلماء، شیخ التفسیر والحدیث، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا مفتی فیض اللہ آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتہائی پرانے دیرینہ ساتھی حضرت تنظیم العلماء پاکستان کے نیب صدر حضرت مولانا فیض محمد فیض نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، امام اور خطیب جامعہ مسجد سندھ سیکریٹریٹ کو وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ حضرات کے سامنے اظہار معافی ضمیر فرما کر ہمیں محظوظ فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مفتی فیض اللہ آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتہائی پرانے ساتھی، شروع دور کے نیب صدر تنظیم العلماء پاکستان حضرت مولانا فیض محمد فیض نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ۔ بلند آواز سے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آپ تھک بھی گئے ہوں گے، لیکن یہ ویسے جاگنے کی رات ہے، آپ کی ہمت ہے، خاص کر کراچی کے تمام پروگرام جو ہوتے ہیں، جب بھی ہوتے ہیں، ساری رات آپ کو جگوایا جاتا ہے۔ تو ساتھ آپ کے واعظین، مبلغین، علماء، نعت خوانین اور قراء حضرات بھی جاگتے ہیں۔ تو میں آپ کا خادم بھی سو کر نہیں آیا، شاہ نواز بھٹو کالونی کی جامع مسجد مدنی میں بیان کر کے آیا ہوں، اس کے بعد پھر لیاقت آباد بیت المکرم مسجد الکرم اسکوائر میں بیان کر کے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ تو ایسے ہی ہے، اللہ قبول کر لے تو ٹھیک ہے، ذرا محبت سے بیٹھے اور ساتھ ہو جائیں، ادھر ساتھ ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ میں زیادہ تقریر نہیں کروں گا کیونکہ تقریریں ہو چکی، اور جس طرح نے فرمایا کچھ باتیں لا علمی میں کہہ گئے۔ بہرحال مولانا ہمارے بہت بہترین بھائی تھے، ہمارا گھر بھی پیچھے ایک ہے، اللہ ان کی خدمات قبول کرے، اور ان کی فہم و فراست سے لوگوں نے جنت پیدا اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ
اس کا صلہ ان کو عطا فرمائے، اور اس جگہ کو رہتی دنیا تک دین کی خدمت کے لیے ان کے قلب الرشید ہمارے عزیز قاری صاحب جو ان کی جگہ پر ہیں، ہمارے جان جگر ہیں اور بہت ہی محبت اور پیار والے بندے ہیں، سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، گھر کی اور بھائی مولانا مولانا طاہر صاحب کی ان کی بھی بات فرمائے۔ درود شریف پڑھ، اب بلند آواز سے پھر پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ برکت ہو جائے، درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور ہر نیکی کا آپ کو اجر کا قبول ناقبول کا قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ درود ایک ایسی عبادت اور نیکی ہے، آپ پڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جماعتیں جو دنیا میں گھومتی ہیں، جس طرح اللہ کے ذاکرین کے لیے، اسی طرح رسول اللہ کی ذات پر درود پیش کرنے والوں پڑھنے والوں کے لیے فرشتے درود پاک کو جنت کے ریشمی رومالوں میں باندھ کر کے روضہ اقدس پر پہنچا دیتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری مزار پر درود شریف پڑھا میں سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ جو کہیں کونے کھانچے اور دنیا کے کسی حصے میں درود پڑھا جاتا ہے، رات کو ہو، دن کو ہو، رمضان میں ہو، شعبان میں ہو، زندگی کی کسی شعبے اور حصے میں ہو، وہ مجھ تک فرشتے پہنچاتے ہیں، پہنچایا جاتا ہے۔ پھر میں عرض کرتا ہوں ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں تاکہ ذرا تھوڑا سا جو جمود ہے وہ ختم ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی ہیں قرآن کریم سے متعلق، میں تھوڑا سا مختلف بیان کرتا ہوں آپ کے عقائد کی اور عملی تربیت کے لیے۔ باقی تو آپ سب کچھ کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں۔ تھوڑا ایک فکری نکتہ ہے، رمضان قرآن یہ اللہ کی مخلوق ہے جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے، اس کی کلام ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگائے گئے کہ کہو یہ مخلوق ہے، لکھ دو، لیکن فرمایا نہیں، جان دے دوں گا، یہ اللہ کی کلام ہے۔ جس طرح اللہ ابدی ہے اسی طرح اس کے کلام بھی ابدی ہے۔ جس کو اللہ جس طرح بقا ہے، فنا نہیں، قرآن کو بھی فنا نہیں۔ پہلی آیت میں یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کسی کو شک؟ 1443 سال گزر گئے ہیں، قرآن جب سے اترا جیسے اترا ویسے ہے کہ نہیں؟ دنیا بھر کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، ایک چھاپا خانہ اور ہے، دوسری چھاپے خانے میں وہ اور ہے، آج اور ہے، گزشتہ کل اور تھی، آنے والے کل میں اور ہوگی، لیکن یہ قرآن جیسے اترا ہے اس سے موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پوچھئے، دنیا کی کتابیں گنگی ہیں، یہ قرآن بولتا ہے، بتاتا ہے۔ اس سے پوچھو کس نے بھیجا؟ قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، مجھے بھیجنے والا تمہارا رب ہے۔ کون رب؟ جو ساری دنیا کا لایا کون؟ نازل بہ الروح الامین، اور کوئی کتاب نہیں بتاتی۔ کس پر اتری؟ نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا زور سے بولو، زور سے بولو تاکہ نیند کھل جائے۔ نزل، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، پوچھیں ان سے یہ کیا ہے، اور کوئی تفصیل نہیں بتائے گی کتاب آپ کو۔ یہ اہل سنت کو جو اللہ نے تحفہ دیا ہے،
مسلمانوں کو جو عطیہ ہدیہ عطا فرمایا ہے ہمارے پیغمبر پر اتری ہے، وہ تفسیر سے بتا رہی ہے۔ کہاں سے آئی ہوں؟ لوح محفوظ سے۔ کس نے بھیجا ہے؟ رب العالمین نے۔ کون لایا ہے؟ جبریل امین۔ وہ کون ہے؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم۔ اس کو رسول کریم نے کہا ہے، اللہ نے رسول کریم کہا ہے۔ کس پر اتری؟ نزل علی محمد۔ کس لیے اتری؟ فرمایا ہم نے قرآن کو بھیجا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے اہل ایمان کے لیے، بے ایمانوں کے لیے نہیں۔ پہلی آیت جو پڑھی ہے اس میں یہ ہے ہدی للمتقین۔ کیا معنی؟ ڈرنے والے، تقوی والے، پرہیزگار۔ بیمار کو اگر علاج نہیں کرنا، ڈاکٹر حکیم کی دوائی نہیں کھانی، تو اس کو بیماری کیسے شفا ہو سکتی ہے؟ جو بندہ قرآن کے نسخے پر عمل کرے گا، پرہیز کرے گا، جس طرح قرآن کہے اسی طرح کرے گا، اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ ہدی للمتقین۔ آپ یہ بتائیں جتنی عبادات ہیں مشرکین نے ان سے اختلاف کیا؟ بھائی بتاؤ کیا کیا؟ بیت اللہ بنانا عبادت ہے؟ یار بولو۔ مشرکین نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ طواف کرتے تھے، 100 اونٹ قربانی کرتے تھے، حج کرتے تھے، صفا مروہ کی سعی کرتے تھے، زمزم پیتے تھے، ستو پلاتے تھے، مہمان نواز تھے۔ کس چیز کا انکار کیا انہوں نے؟ اللہ کا انکار کیا؟ نہیں۔ اگر اللہ کے منکر تھے تو بیت اللہ کیوں بنایا؟ آپ ہم مسجدیں بناتے ہیں، کبھی ہم نے پوچھا حاجی صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، پیسے والے، فیکٹری والے صاحب، یہ پیسہ کس چیز کا ہے؟ حلال کا ہے، حرام ہے؟ ان میں یہ حس تھی جب بیت اللہ کی تعمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر 35 برس کی۔ بچے سمجھو توجہ سے، یہ بڑے جو ہم ہو گئے ہم تو گزر ہی گئے ہیں، آپ سمجھو، عقیدہ بناؤ۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو انقلابی کتاب ہے۔ قرآن ایک کتاب ہے، اللہ کی مخلوق نہیں، اس کی صفت اور کلام ہے۔ قرآن رہتی دنیا تک ہے، اور اس کے بعد جب دنیا ختم ہوگی تو بھی قیامت کے ذریعے ہوگی۔ کیا کہا انہوں نے بیت اللہ بناتے وقت؟ لَوْ بَنَيْنَا بَيْتَ رَبِّنَا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہم اگر جامعہ حنفیہ بنائیں تو جنت ملے گی، یہ مسجد تعمیر کرے ایک پیسہ دے دو جنت ملے گی۔ لیکن جو بیت اللہ کو بنا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں لَوْ بَنَيْنَا بَيْتَ رَبِّنَا، کاش ہم اپنے رب کا گھر بناتے۔ آپ رب مانتے ہیں نا؟ یہ ابو جہل عتبہ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ ہم اپنے رب کا گھر بناتے۔ وہ رب کو نہیں مانتے تھے، گھر بنا رہے ہیں اس کو نہیں مانتے تھے۔ پھر جب یہ کہا انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بناتے ہیں، لیکن اگر وہ ناراض ہو گیا اس عمارت کو توڑنے، پہلی عمارت جو تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی، اگر ہم اس کو توڑیں نیا بنانے کے لیے، تعمیر جدید کے لیے، وہ ناراض ہو جائے تو برباد ہو جائیں گے، عذاب آ جائے گا۔ نہیں مانتے تھے؟ بولو یار، آپ سے مخاطب ہوں، آپ میرے بیٹے ہیں، میں آپ کا ابا کا بڑا بھائی ہوں۔ وہ جب پڑھنے آئے، میں علامہ قریش صاحب جو دونوں کے شیخ ہیں ان کے ساتھ میں جمعے اور تقریریں کرتا تھا، ان سے میں سیکھا ہوں۔ حضرت سید شاہ بخاری، علامہ توسوی میرے استاد ہیں تینوں، آپ کے والد کے بھی استاد ہیں۔ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ اپنے راستے سے بھٹکو نہیں، لوگوں کو بتاؤ۔ مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ کاش کہ ہم گھر بناتے اللہ کا، لَوْ بَنَيْنَا بَيْتَ رَبِّنَا۔
اور جب بنانے لگے تو اگر وہ ناراض ہو گیا تو عذاب بھیج دے گا. ڈرتے تھے نا, نیکی بھی کرتے تھے, مانتے بھی تھے, بیت اللہ بھی بنایا. ہم نے تو مسجد نبوی میں بھی کوئی نہیں لگایا کوئی پیسہ. بیٹھے ہیں سعودی, اللہ انہیں سلامت رکھے, اور تھوڑا سا رحم بھی ان کے دل میں دے. جو پابندیاں لگائی ہیں نا اور اب ختم ہوئی ہیں, اللہ ایسے ان کو ہدایت عطا فرمائے. دعا ہے ان کو قائم و دائم رکھے جو خدمت کر رہے ہیں. ہم خوشامد نہیں کرتے, مسجد میں بیٹھے ہیں, نہ ہم نے ان سے کبھی ٹکٹ لی, نہ پیسہ لیا, نہ ان کے جھولی چوک ہے, نہ باغی ہے, لیکن ہم اللہ اور رسول کے گھر کی خدمت کرتے ہیں, ہم دعا دیتے ہیں. بیت المقدس میں ہم نے کوئی پیسہ لگایا؟ مسجد قبلتین میں, مسجد جمعہ میں. بھائی سفید پگڑی والے, میری ذرا اونچی ہے, آپ کی بالکل سنت کے مطابق ہے, ذرا توجہ سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں سمجھا رہا ہوں, آپ سمجھے. حضرت مفتی امنوان کا ساتھی ہوں جیل کا, سمجھے کہ نہیں؟ مولانا حبیب اللہ مختار کا, مولانا ڈاکٹر ابوالرزاق کا, مولانا صدی شہید میرے لنگوٹی یار تھے, مولانا عطا الرحمان میرے سینئر نہیں ہے, مولانا امداد اللہ صاحب یہ پڑھنے آئے تھے جب میں نیو ٹاؤن کی خدمت کرتا تھا. ذرا توجہ, میں یہ عرض کر رہا تھا, ہم نے بنائی کراچی کی مسجد, جامعہ قاسمیہ, عشرہ مبشرہ, دارالعلوم حنفیہ, مسجد دارالعلوم حنفیہ. ہمارے لیے کیا ہے؟ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے گھر جنت میں بنائے گا. حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ اعتبار ہے. ایک بندے نے کروڑوں کی مسجد بنائی, ایک بندے نے ایک پائی عطا کی. محدثین کہتے ہیں جس طرح اس نے کروڑوں لگائے اس کو جنت ملے گی, ایک دمڑی اور ٹیڑھی پائی دینے والے کو, چونکہ اس کی توفیق یہی ہے. نہیں پیسہ نہیں ٹکا, اس بندے نے مسجد کی صفائی کے لیے تنکا اٹھا کر باہر پھینکا, اللہ اس کو بھی اپنا گھر بنا کر دے گا. لیکن جو بندے بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کاش کہ ہم اپنے رب کا گھر بناتے, اگر ہم نے توڑا وہ ناراض ہو گیا, ہمیں برباد کر دے گا. اس سے ایک نے کہا اچھا میں بناتا ہوں, پہلا ہتھوڑا میں چلاتا ہوں, میں توڑتا ہوں, اگر وہ ناراض ہوگا تو میں برباد ہلاک ہو جاؤں گا, مر جاؤں گا. آپ نہیں توڑنا, اگر مجھے آج کچھ نہیں ہوتا تم بھی شریک ہو جانا. کچھ نہیں ہوا, سارے شریک ہو گئے. اب توڑ دیا, شرط لگا دی کس چیز کی؟ حلال کی. لا تدخلوا فی بنائها الا طیبا. مولانا صاحبان آپ ہم نہیں کہتے, کہیں تو چندہ دیں گے, فیکٹری کے دروازے بند کریں گے نہیں, کوئی بندہ نہیں آنے دے گا مولوی صاحبان کو. نہ تو ہم کسی کے جھولی چوک ہیں نہ باغی ہے. اگر آپ کوئی چندہ دیتے ہو تو اللہ نے دیا ہے, آپ پر فرض دیتے ہو. الحمدللہ ہمیں یقین ہے کہ تم طیب طاہر مسلمان ہو, پاکیزہ پیسے دیتے ہوگے, لیکن ہم نے کبھی کہا تو نہیں نا, ہمت تو نہیں ہوئی. مولانا صاحب کبھی کہا ہے ہمیں, ہمت تو نہیں ہوئی نا کسی. ہم تو کہتے ہیں پیسے بھی لے لیں گے اور پوچھتے بھی جو حلال ہے حرام ہے. لیکن مشرک ہوتے ہوئے کہے, کیا کہا؟ لا تدخلوا فی بنائها, اس کی بنیادوں میں, تعمیر میں, بنا میں, عمارت میں داخل نہیں کرو, پیسہ حرام کا. الا طیبا, تیم کیوں ہے؟ علماء سے پوچھیں. یہ جو بیت اللہ کا کالا کمرہ بنا ہوا ہے, ایک وزیر نے کہا کہ بھائی اچھا یہی چھوٹا سا گھر اللہ کا ہے, اسی کے لیے صاحب آتے ہیں. اور ہمارے علم کی جو حالت ہے عوام کی, جتنی محبت ہے بنگلہ دیش, انڈیا اور پاکستان کے
لوگوں کو عوام میں شعور نہیں، ان کو بتایا ہی نہیں گیا۔ 90 میں حج پر گیا، خواجہ مولانا سراج احمد دین پوری دین پور شریف کے پی ایم صاحبہ کے مشیر تھے۔ میں نے کہا حضرت ایک بوڑھی عورت اور ایک بوڑھا آدمی طواف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا اللہ۔ حضرت نے فرمایا بابا پوچھتا ہے نام مرادوں کا، مجھ سے ایک مرد پوچھتا ہے، آدمی پوچھتا ہے پاکستانی، حضرت پیر صحیح وہ جو اللہ کی کالی قبر ہے اس کا تو طواف کر دیتے ہیں، کرنے دیتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف یہ ہماری تعلیم ہے اور محبت ہے، یہ ٹھیک ہے، عذر ہے، جہالت ہے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن بظاہر دنیا کو منہ دکھانے کے تو نہیں ہے نا ہم۔ انہوں نے کیا کہا، اس میں حلال پیسہ لگاؤ، جو جمع ہوا یہ قبرہ بنایا، باقی کو چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو بھی ملا دوں جس طرح میرے ابا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن میری قوم نے بنایا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، پرویز مشرک اور یہ بڑے بڑے صلادین جہنمی دور میں جب جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ہمارے اوپر اللہ رسول خوش ہے، ہمارے لیے روزے کا دروازہ بھی کھل گیا اور ہمارے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھل گیا، ہمارے لیے تو 24 گھنٹے کھلا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول میں چاہتی ہوں یہ بیت اللہ کا جو کمرہ ہے، یہ کالا کمرہ جو گلاب والا ہے پتھر بنے ہوئے، اس میں جا کر میں نفل پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تیری قوم نے جو بنایا تھا پیسہ کم تھا پاکیزہ وہ بنایا، باقی یہ حتیم یہ منڈیر ہے، اتنی دیوار ہے، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، اس میں پڑھ لیا کرو، جتنا ثواب وہاں ہے وہی ثواب تمہیں یہاں ملے گا۔ یہ مشرکین کی چھوڑی ہوئی ہے۔ آؤ پھر حجر اسود کو بوسے کے لیے لڑتے ہیں نا، دھکے کھاتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں، حالانکہ حکم ہے اگر وہاں تک جا سکے دور سے ایسے کر لو، بس آپ کا جو عمل ہے پورا ہو جائے گا۔ اس کے لیے دیکھو جب یہ 35 سال کی عمر میں مشرکین مکہ نے بیت اللہ بنایا تو جب یہ بن گیا طیب طاہر پاکیزہ پیسے سے، گناہ کا پیسہ نہیں، سود کا پیسہ نہیں، رشوت کا پیسہ نہیں، چوری کا پیسہ نہیں، ڈکیتی کا نہیں، لوٹ مار جیل پتری کا نہیں، کوئی غلطی کا پیسہ نہیں، بن گیا۔ الحمدللہ کہنے بنایا آج ابو جہل اتبا اتبا جو صلادین کفر ہے، جو اسلام اور قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے، لیکن جب 35 سال کی عمر ہے بیت اللہ بنا دیا، ایک کہتا ہے میرا حق ہے حجر اسود کو میں نصب کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں اگر غلطی ہو تو بزرگ بیٹھے ہوئے بتائے، تیسرا کہتا ہے میں۔ تو آپ کو پتہ ہے نا کچھ قومیں ہوتی ہیں کہ تلوار نکال لیتی ہے، ڈنڈا اٹھا لیتی ہے۔ اس وقت کی قوم سینکڑوں سال انتقامی کاروائی کرنے کو تیار ہوتے تھے۔ جب یہ کہا انہوں نے کہا میں بڑا ہوں، انہوں نے کہا میں بڑا ہوں، انہوں نے کہا میرا حق ہے، انہوں نے کہا یہ کام میں کروں گا، تلواریں نکال لی۔ اچھا میرے ہوتے تو ابو جہل نے کہا خبردار تلواریں اپنی میان میں رکھو، صوبہ جو اس بیت اللہ میں آئے گا سب سے پہلے آئے گا اس پر چھوڑتے ہیں، وہ فیصلہ کر لے گا۔ تو کون آیا سویرے؟ بولو بولو زور سے، سب سے پہلے کون آئے؟ حضور تو 35 سال کے تھے، جبریل نے وحی بتائی، وحی آئی، آپ اس محفل میں موجود رہی تھے، کس نے بتایا؟ یہ نبی علیہ السلام کا خود ہی یہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہے کہ میرے محبوب ہم نے تمہیں بیت اللہ کی آبادی کے لیے بھیجا ہے،
ہم نے نبیوں کا رسول بنایا ہے، رسولوں کو نبوت آپ پر قرآن اتارا ہے، آپ سب سے بڑے نبی، آپ کی امت سب سے بڑی، اور آپ پر اترنے والے کی کلام یہ سب سے بڑی۔ جب آئے مشرکین مکہ تو حضور موجود ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ لَقَدْ جَاءَ الْأَمِينَ۔ یہ کس نے کہا؟ ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ نے۔ حضور تو عشق تھا، محبت تھی بیت اللہ سے۔ جب مدینہ گئے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، لیکن نماز میں آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے تھے، اللہ مجھے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کی اجازت دے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ میرے محبوب، آپ جو بار بار نظریں اٹھاتے ہیں، جلدی فرمائیے اپنا چہرہ پھیر دیجئے بیت اللہ کی طرف۔ تو حضور نے اس مسجد میں پہلے بیت المقدس کی طرف منہ پر کے نماز پڑھائی، پھر بیت اللہ کی طرف توجہ فرما دی، چہرہ پھیر دیا۔ تو اس مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ قبلتین۔ جاتے ہو نا، 2 نفل پڑھتے ہو تو عمرہ کا ثواب ہوتا ہے، یا غلط کہہ رہا ہوں؟ مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ قبلہ، 2 قبلوں والی۔ کیوں؟ حضور نے جو دعائیں مانگی اور اللہ سے توجہ مانگی وہ اللہ نے عطا فرما دی۔ جہاں بیت مدینہ سے مدینہ پہنچتے ہوئے، مدینہ سے تھوڑا باہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی 2 رکعتیں پڑھی، وہ کیا بن گئی؟ مسجد جمعہ۔ نسبت سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، فرمایا لَقَدْ جَاءَ الْأَمِينَ، امانتی آ گیا۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے سرداروں؟ کہا آمنہ کے لال، کل ہم رات میں دن میں آئے تھے، بیت اللہ کی ترسیل کے لیے اختلاف ہو گیا، نزاع ہو گیا، میرا حق ہے، میرا حق ہے، میرا حق ہے، جھگڑا ہو گیا، تلواریں نکل آئیں۔ ابو جہل نے کہا، میں نے کہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ عبداللہ کے چاند، آمنہ کے لال ہیں، امین ہیں، ہمارا یقین ہے۔ صادق امین کون کہتے تھے؟ مشرکین مکہ۔ جب آپ کے پاس نبوت کا حکم نہیں آیا تھا، اب بھی کہہ رہے ہیں قسم اللہ کی امانتی آ گیا، اس کا فیصلہ ہمارے لیے امین کا فیصلہ ہے۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ بتایا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر، کیا چادر؟ ہدایت تطہیر جسے لوگ کہتے ہیں۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، جس چادر اور کمبل کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زمین پر بچھا دی۔ حجر اسود اٹھایا، رکھ دیا، فرمایا قریش جس کو یہ خواہش ہے کہ حجر اسود کو نصب کرے، میری چادر کو پکڑ کر دیوار کے ساتھ رکھ دو۔ اٹھا کر رکھ دیا، سب نے پکڑ کر، چادر نا پکڑ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چادر انہوں نے رکھ دی، حجر اسود کو اٹھا کر سالار بیت الحرام نے، نبی الانبیاء نے، امام الانبیاء نے، بیت اللہ کے حقیقی وارث نے اٹھایا اور نصب کر دیا۔ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور منطقیوں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ 35 برس کی عمر میں صادق اور امین ہے۔ اب جب فرعون کی چوٹی پر ہرا سے چلے اور جبریل قرآن لایا، حضور جستجو کے لیے جاتے تھے۔ کہاں جاتے تھے؟ غار والوں کی داستان ہے، کبھی غار ثور کی، کبھی غار ہرا کی، کبھی آج کل کے غار والوں کی۔ غار والے ایک نام رکھتے ہیں۔ حضور ہرا میں جاتے تھے اللہ کی جستجو کے لیے، اللہ کی ملاقات کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے۔
جاتے تھے بس دعائیں مانگتے تھے. اللہ نے تو بھیجنا ہی تھا. جبریل آئے, کیا لے آئے؟ قرآن. کسی نے کہا ہے نا چل کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ساتھ اپنے ایک نسخہ کیمیا لایا. وہ کیا ہے نسخہ کیمیا؟ بتاؤ بتاؤ نا یار. یہ جو ہے چل کر ہیرا سے, کون آیا چل کر ہیرا کر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور ساتھ اپنے ایک نسخہ کیمیا, وہ یہی قرآن ہے. وہ جب لائے جبریل نے کہا غار میں اقرا, پہلی وحی یہی ہے نا, یہی اقرا پڑھیے. ما انا بقارئ, میں تو کسی کے پاس پڑھا بھی نہیں, شاگرد بھی نہیں, مجھے پڑھنا نہیں آتا. جبریل علیہ السلام نے ایسے تھوڑا دبایا, پھر فرمایا اقرا, پڑھنے لگے. اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ پہلی وحی ہے سورہ اقرا. آئے کب کباتے ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت ابوبکر صدیق, حضرت زید بن حارثہ, تین ہیں پہلے مسلمان. پہلے حضرت ابوبکر نے کلمہ پڑھا, ام المؤمنین حضرت خدیجہ نے کلمہ پڑھا بغیر کسی دلیل کے. حضرت ابوبکر تو پہلے اسی جستجو میں تھے. حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کی اہلیہ محترمہ تھی, امت کی ماں تھی. اور حضرت زید بن حارثہ آپ کے غلام نے کلمہ پڑھ لیا. اب والے دل کو ہے, لیکن جب گھر پہنچے تو کیا فرمایا؟ کانپ رہے ایسے سردی سے, ٹھٹر رہے, جس طرح سرد علاقے میں برف جمتی ہے نا تو کانپتے ہیں نا لوگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت, جو کتنی اللہ نے ان کو طاقت دی ہوتی ہے, ایمانی قوت, روحانی قوت, جسمانی قوت. اللہ اکبر, اللہ اکبر, جس کا آپ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. کانپتے ہیں. کیا فرمایا؟ خدیجہ زملونی زملونی ہے یہ الفاظ, مجھے کمبل اڑا دو, کپڑا اڑا دو, چادر اڑا دو, میں کام رہا ہوں. کیا یہ مجھے ایسے فرشتہ آیا, اس نے کہا میں اللہ کا بڑا فرشتہ جبرائیل ہوں, یہ اللہ کی کلام قرآن ہے. اقرا اقرا, اس کا اثر اتنا ہے کیوں نہ ہو. اللہ کہتا ہے نا قرآن میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے وہ تھرا جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اتنا مضبوط اور بابود دل ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا پہاڑ تو برداشت نہیں کر سکتا, لیکن تنزیل من رب العالمین نازل به الروح الامین نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اترا. پھر اثرات تو ہوتے ہیں اس کے وحی الہی اترنے کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے ہیں سردی کی وجہ سے. لیکن پھر فرمایا بتاؤ پہلا بار کوئی فران کی چوٹی پر, بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم باز کرنا چاہتے ہیں کوئی بات, کٹھے ہو جاؤ. قریش کٹھے ہو گئے, ابو جان, عتبہ, عتیبہ, ابی طالب, ابی لہب, سارے کٹھے ہو گئے. ابی لہب حضور کا چچا تھا. کیا تھا؟ جب حضور پیدا ہوئے ولادت ہوئی آپ کی تو میلاد منایا, اس نے خوشی منائی پیدا ہونے کی. کیا ابو لہب کی بانگی تھی حضرت صوبیہ. علماء سے پوچھا کرو تو بتائیں گے نا کیا کیا مسئلہ بتائیں گے بیچارے, ہم پوچھتے نہیں.
یہ جو چاہتے ہیں، ان کے جو ضرورت سمجھتے ہیں آپ کی بتاتے ہیں، پوچھا کرو۔ حضرت عامرہ نے سب سے پہلے آپ کو دودھ پلایا۔ دوسری خاتون کون ہے؟ حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے دودھ پلایا۔ ابو جہل جس کے متعلق، جس کے مخالفت میں قرآن کی پوری سورہ اتری ہے، تبت یدا ابی لہب کیوں اتری ہے؟ اس نے تو اپنی باندی کو آزاد کر دیا کہ میرا بھتیجا ہوا ہے، میں اپنی خادمہ کو آزاد کر رہا ہوں۔ اس خوشی میں کہ میرے بھتیجے کو اس نے دودھ پلایا ہے، میلاد منایا، خوشی منائی۔ لیکن جب اطاعت کی باری آئی، شریعت کی باری آئی، ولادت کی باری پر تو خوش ہوا، اطاعت اور شریعت کی باری پر ناراض ہو گیا۔ حضور نے بلایا سب کو، آ گئے، اور اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے مکے والوں تمہارے اوپر حملہ آور قوم آ رہی ہے، سچ ہوگا یا جھوٹ؟ الفاظ دیکھو تو لوگوں کو کیا کہا؟ ہم نے آپ کی زبان پر کبھی تجربہ نہیں کیا خلاف واقعہ، محمد کی زبان ہو، غلط بیان ہو، یہ ہم کہہ نہیں سکتے۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، جب تم 40 سال کی عمر تک میرا کوئی ایسا خلاف واقعہ نہ کہہ سکتے ہو، نہ تم نے سنا ہے نہ سن سکتے ہو، تو پھر یا معاشر القریش، اے قریشیو، اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، میرے اوپر وحی اتاری ہے، کتاب اتاری ہے، کلام اتاری ہے، قرآن اتارا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تفلحون۔ بس اس پر بگڑ گئے، 40 سالہ صادق و امین ہونے کا دعویٰ ختم ہو گیا۔ 35 برس کی عمر میں جو کہا لقد جال امین، وہ بھی ختم ہو گیا۔ ابو جہل، ابو لہب نے ایسے مٹی اٹھائی، سگریزے اٹھائے، آپ پر پھینکے، بدتمیزی کی۔ تبا لک یا محمد، اللہ نے کہا تو میرے محبوب کو بدتمیزی کے الفاظ کہتا ہے، بھلے چلتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، الٰخری، ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے یہ سورت پڑھی جائے گی جو قل ہو اللہ سے پہلے ہے۔ اس کے بعد 3 صورتیں ہیں، درمیان میں نہیں ہے کہ ملتی نہیں ہو، پڑھی جاتی ہے کہ نہیں؟ جو قرآن کو پڑھتے ہیں مانتے ہیں نا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کے لیے اس نے ایک زیادتی کی، اور بچپن میں ولادت کے موقع پر اپنی خادمہ کو آزاد کیا، خوشی منائی، میلاد منایا، اور قرآن کے اترنے پر اس کو تکلیف ہوئی۔ جھگڑا کس چیز کا تھا؟ یار بولو نا، حضور سے جھگڑا کس چیز کا تھا؟ رمضان کا۔ مشرکین مکہ روزے نہیں رکھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ قرآن سے پوچھ لو، جب ان کی فصلیں کٹھی ہوتی تھی، کشمش، ہمارے ہاں تو کشمکش ہے نا، جہاں جاؤ کشمکش، دیہات میں جاؤ، مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا ہمارے عوام کو، لیکن کشمکش، اور تو ہی کرنا تھے، میں ہی کہنا تھے، وہ یہ کہہ رہا ہے تو وہ اصل یہ ہے۔ خدا کے بندو سیکھو، قرآن سیکھو، قرآنی علوم سیکھو، سنت سیکھو، حدیث سیکھو، فقہ سیکھو، ائمہ سے تعلق رکھو، بزرگوں سے تعلق رکھو، اہل علم کے ساتھ تعامل کرو، ان کے زیر سایہ رہو۔ بزرگوں کے، اولیاء اللہ کے یہ فرشتے جو بیٹھے ہیں، پتہ ہے کسی بزرگ نے کیا کہا ہے؟ یہ بزرگوں کی صحبت کیا ہوتی ہے؟ ایک لحظہ جو ہے نا، کسی بزرگ سے، اللہ والے سے تعلق رکھنا کیا ہے؟ وہ 100 سالہ زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔
صحبت سالے ترا سالے قرت صحبت تالے ترا تالے قرت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو تھے وہ قرآن کی وجہ سے تھے. کس کی وجہ سے تھے؟ کوئی کائنات کا مسئلہ نہیں تھا. اچھا چلو یہ میری بات نہیں ہے، یہ حقائق ہے، قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. جب تک قرآن نہیں اترا اپنی امانت محمد رسول اللہ کے گھر رکھتے ہیں، عزت و اکرام کرتے ہیں، سب سے اشرف اور اکمل اور اکرم سمجھتے ہیں. لیکن جب قرآن اترا تو کیا کہتے ہیں؟ محمد کی بجائے مزمم. یہ حقائق ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کو کہا اللہ کے رسول فلاں شخص یہ کہتا ہے، میرا تو نام محمد ہے، محمد احمد، 2 نام. یہ کوئی اور ہوگا، برا نہیں بنایا. لیکن جن نے حضور کو یہ بدتمیزی کے الفاظ استعمال کیے سزا ضرور دی. اللہ اپنے ساتھ گستاخی کو معاف کر سکتا ہے، وہ اپنے پیغمبر کے ساتھ گستاخی کو معاف ہی نہیں کر سکتا. ایک بندہ آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا کہا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے ثم زنیم، یہ حرام زادہ ہے. حرام زادہ کہنا گالی ہے کہ نہیں؟ میرے نبی کو یہ کہتا ہے. قرآن کریم ہے، آپ نماز میں پڑھتے ہیں. ثم زنیم، علماء سے پوچھ لیجئے. ماں سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ صحیح ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تو حرام زادے ہو. جھوٹ تھے، گناہگار جتنے بھی تھے جھوٹ نہیں بولتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف قرآن سے پوچھو. جب قرآن اترا تو کیا کہا مشرکین مکہ نے؟ کوہ فران کی چوٹی پر ابتدا اینٹ پہلی رکھ دی اختلاف کی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پابندیاں لگا دی. کیا کہا؟ قرآن سے پوچھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تسمعوا لہذا القرآن. یہ ابو جہل کہتا ہے، ابی لہب کہتا ہے، عتبہ عتیبہ شیبہ کہتا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن بناتا ہے، کہتا ہے اللہ نے بھیجا. ہمیں نہیں اللہ تعالیٰ بھیج سکتا تھا، ہم نہیں نبی بن سکتے تھے. بھئی یہ منہ اور مسور کی دال یہ نصیب ہوتا ہے. یہ پیغمبر نہ پیدا ہوتا، زمین و آسمان نہ ہوتی، 1,24,000 نبی پیغمبر نہ ہوتے، سورج ستارے نہ ہوتے، بیت اللہ اور مدینہ نہ ہوتا، بیت المقدس نہ ہوتا، تم اور آپ نہ ہوتے، جبریل و میکائیل نہ ہوتے، سورج چاند آسمان زمین نہ ہوتی. ساری کائنات مقصود کائنات حضرت نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. کیا ہے بابا؟ بم تو نہیں رکھ رہا ہے؟ کیا ہے؟ اچھا رکھنے والے رکھ جاتے ہیں، چکھنے والے چکھ دیتے. تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کریں گے. یہ اختلاف پہلے سے چلا ہے. کیا بات کر رہا تھا؟ لا تسمعوا لہذا القرآن. یہ قرآن جو آج جس کا ختم ہے، کٹھے ہیں نا سارے. اب ان مشرکین کی بات کو دیکھو، محمد کے رب کی بات کو دیکھو. وزن کرو، تمیز کرو، فیصلہ کرو کہ سچا وہ ہے یا یہ ہے. بولو. یہ کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن. یہ جو محمد قرآن سناتا ہے نہ سنو. ایماندار سے بتاؤ، ابھی قاری صاحب پڑھ رہے تھے، بیٹھے ہیں نا، کہاں ہیں؟ بھاگ گئے. لیکن یہ تو بچے ہیں نا ہمارے. اگر قاری باسط کی کیسٹ لگا دو، کتنے سال فوت ہوئے ہیں، تو بندہ کھڑا ہوتا ہے، چوکتا ہے. سنتے ہیں کہ نہیں؟ بعض بڑے بڑے کھاروں میں مجھے پتا ہے سیکٹری لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کہ حضرت ہم نے کیسٹ قاری صاحب کی فراہم کی لگائی ہوئی ہے، ہمارے گھر میں سارا دن قرآن سنتے رہتے ہیں. مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا روزہ نہیں رکھو، قربانی نہیں کرو، طواف نہیں کرو، حج نہیں کرو، عمرہ نہیں کرو، زمزم نہیں پیو، صفا مروہ کی سعی نہیں کرو. بولو.
کہا ہے تو بتاؤ مجھے، آؤ موما کا انعام دوں گا۔ وہ یہ چیزیں کرتے تھے۔ نکاح ان کے جتنے تھے ان میں جو ہمارا نکاح ہے یہ طریقہ بھی تھا۔ ختنے مسلمانی کرتے ہیں نا ہم، وہ بھی کرتے تھے، ناخن کاٹتے تھے، زیر ناف بال لیتے تھے، حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے، قسمیں اللہ کی کھاتے تھے۔ اور جب سبزیاں، ترکاریاں، کھیتیاں، فصلیں، کھجور، انگور، امرود، انار جمع ہوتے تھے، فصلیں ڈھیریاں، بابا انار جانتا ہے جنت میں ملیں گے، مجھے دیکھ۔ علامہ احسان نہیں ظہیر ہمارے دوست تھے، مولانا ظہور قاسمی، مولانا عبدالقادر آزاد جو آپ کے چاند کمیٹی کے چیئرمین کے بارے یہ ہمارے ساتھی تھے، بے تو لوگ لاہور میں تقریر کرنے لگے۔ علامہ احسان نہیں ظہیر سلفی تھے، غیر مقلد، ہم سب مسلمان کٹے چلتے ہیں، ان مولویوں سے ہمارا تعلق ہے۔ تو علامہ صاحب کی داڑھی خشخشی چھوٹی تھی، کھڑے ہو جاؤ بابا، کھڑے ہو جاؤ، ذرا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے تو ہو جاؤ۔ آپ کو جیسے یہ داڑھی ہے نا، اس سے لمبا قد، گورے چٹے، اور خدا کی قسم ایسے تقریر کرتے تھے۔ تقریر طلباء کالج کے لڑکوں نے رکھی مسجد میں، سب ڈراؤ نہیں، ایک بات لطیفہ بھی سنا چاہوں آپ کو۔ تو علامہ صاحب نے خطبہ پڑھا، تقریر شروع کی۔ ایک دن میں نے پوچھا علامہ صاحب کبھی تقریر میں کوئی شرمندگی بھی ہوئی؟ انہوں نے کہا بڑی نقشبندی صاحب۔ میں نے کہا کیا؟ کہ میں نے خطبہ پڑھا، لاہور کالج میں لڑکوں نے، طلباء نے میری تقریر رکھی اور موضوع تھا اتباع سنت۔ کیا موضوع تھا؟ اور سنت کے مطابق داڑھی تو یہ ہمارے والی ہے، اس کی تھی نہیں۔ اچھا، پھر کہ میں نے جب تقریر شروع کی، ایک لڑکا کھڑا ہو گیا، پلان تھا کہ علامہ صاحب کے ساتھ کوئی کھیل کرے۔ تو میں نے جب تقریر شروع کی، ایک لڑکا، علامہ صاحب، میں نے کہا جی تقریر اتباع سنت پر کر رہے ہو، اپنی داڑھی تو دیکھو۔ جو بیٹھا تھا نا صدارت کرتا ہوا، وہ ایسے مولانا کی طرح لال داڑھی سلفی، وہ بیٹھتا، اے کاکا بیجا منڈیا بیجا، اور داڑھی میری دے، تقریر لانے سے چھوڑ لے، آپ مجھے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے علماء نے بڑی محنت کی ہے قوم کو جگانے کے لیے، نہ جاگے کوئی تو پھر ہمارا کام، ہم تو اتمام حجت کے لیے بات کرتے ہیں، قیمتی بات ہوتی ہے سمجھانے کے لیے، نہ پیسہ لیتے ہیں، نہ تقریر کا پیسہ حلال سمجھتے ہیں، اپنے کرائے پر جاتے ہیں۔ 33 سال ہو گئے سندھ پارلیمنٹ میں، آپ کا چیف منسٹر، چیف جسٹس، چیف سیکرٹری، چیف ہوم سیکرٹری، یہ سارے میرے پیچھے، ایم کیو ایم، دوسرے لوگ، اسی لیے بچا ہوا ہوں موٹا تازہ، اپنے کرائے پر جاتا ہوں، بات جو ہے حق کی کہتا ہوں، پھر کہتے ہیں امام صاحب کھری سناتے ہیں، جب نہیں آ جانا کہتے ہیں آج مزہ نہیں آیا، بابا بلطانی نہیں آیا، کسی اور نے جمعہ پڑھا ہے۔ 33 سال ہو گئے، سمجھے کہ نہیں؟ 90 سے نور مسجد سے، جب یاد ہے نا ایک تقریر تھی صدر میں بابری مسجد میں، ان نے ابا کو کہا ابا جی یہ سارے کیوں مولوی شور کر رہے تھے؟ ان نے کہا جی ہندوستان میں بابری مسجد شہید ہوئی ہے، ہندوؤں نے کی ہے، اگر جھوٹ ہو تو بتانا، سچ ہو تو بتانا۔ کہا تھا نا ابا کو، تو آپ کے ابا نے مجھے بتایا۔ یہ سارے جو شور کر رہے ہیں کیا بنتا ہے؟ چاچا نقشبندی کو بھیج دو، یہ 1 منٹ میں مسجد لے آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں لوگ ہیں، آپ کو اللہ نے بندے دیے ہیں، بندوں کی شناخت نہیں ہے، یا آپ کو ہم نہیں مل سکتے، یا ہماری مجبوری مصروفیت ہے، ہمیں صرف اس کی ذات چاہیے، مصطفیٰ کی ذات چاہیے، اور کوئی نہیں چاہیے۔ ہر کمشنر کا بھی گریبان پکڑا ہے، اللہ للہ کہہ رہا ہوں، جب سارے آپ کے شیخ مولانا عادل کے بعد چپ ہو گئے، مولانا حبیباللہ مختار، مولانا محمد بنوری، آپ کے یہ بنوریا کی بنوری، مولانا مفتی نعیم، مولانا عثمان یار خان، مولانا ظفر علی خان، اقبال اللہ خان، یہ سارے کمشنر نے بات سنی گھنٹہ، اور شرم کی بات ہے علماء لڑتے ہیں،
عوام لڑتے ہیں، نمازی لڑتے ہیں۔ مجھے کہا آپ خاموش رہنا، جذباتی ہوتے۔ میں کہا نہیں ٹھیک ہے۔ جاوید اشرف حسین تھے، 1 گھنٹہ بٹھایا میں باہر، 10 بجے کا ٹائم تھا، 11 بجے اندر بلایا، 1 گھنٹہ بات سنی، جواب دیا شرم کی بات ہے۔ اب بھئی جواب دو، میں چپ۔ جب دیکھا بھئی سارے چپ ہیں تو میں نے کہا جناب کمشنر، بالکل شرم کی بات ہے، آپ کے لیے شرم کی بات ہے۔ جس شہر کے آپ مالک ہیں سوا صفت کے، اس کے مسائل حضرت مولانا سلیم اللہ خان جو کریم ہے علم کی، دنیا علم کے شہنشاہ ہیں، 1 گھنٹہ آپ نے ان کو ہم کو باہر بٹھایا، 1 گھنٹہ بات سنی، 1 گھنٹے کے بعد کا شرم کی بات ہے، نہایت شرم کی بات ہے، آپ کے لیے شرم کی بات ہے۔ آپ آتے مسجد کو دیکھے، حالات دیکھتے، کمیٹی بناتے، 9-10 سال میں، اب بھی مسجد سیل پڑی ہے، مسجدیں سیل پڑی ہے اسلامی مملکت میں۔ جب میں نے یہ کہا جھاڑا، مولانا آپ نے مسجد بھی سیل کی، میرے مؤذن خادمین کو بند کیا، مولانا مولانی گلی میں پھر رہے ہیں بغیر گھر کے، ہنس پڑا۔ ڈپٹی کمشنر، مسٹر ڈپٹی کمشنر، نور مسجد کا کیا قصہ ہے؟ انہوں نے کہا مولانا فلان نقشبندی صاحب 4 سال سے خطیب ہیں، محلے کے لوگ ان کے ساتھ ہیں، آؤٹ سائڈر لوگ حملہ ور ہیں، وہ ان کی پٹائی کرو، مسجد کرو، رپورٹ کرو۔ ہم کہنے والے، سننے والے لوگ، ہمارا جھگڑا صرف اللہ کے لیے ہے، اپنی ذات اور جان کے نہیں ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، کیا بات چل رہی تھی؟ مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ لا تسمعوا لہذا القرآن۔ لمبی تو نہیں ہوگی بات، سیری بھی تو یار 2:15 ہے، 4:45 بجے سیری بند ہو رہی ہے، چلتے رہیں یا بریک لگا دے تھوڑی دیر بعد؟ بولے یار، بولو تو صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا، کیا سنایا؟ مشرکین مکہ نے کہا لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ محمد کا قرآن نہیں سنو، یہ خود بناتا ہے رات کو اور ہمیں دن کو سناتا ہے، یہ اللہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن قاری باسط پڑھے، قاری عطا رحمان عابد گجرانوالہ والا پڑھے، اور قاری فلان ہزارے بار سواد کا پڑھے، آپ کے بڑے بڑے قاری جو آج پڑھ رہے ہیں مجلس حسن کرت میں سن لیا کرو، وہ پڑھیں تو آپ سنتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تو کیوں نہ سنیں؟ قرآن خود کھینچتا ہے۔ لوگ جتنا کہتے گئے، کوئی عورت سنتی ہے تو وہ مسلمان، میاں سے جدا، میاں سنتا ہے تو بیوی سے جدا، بیٹا سنتا ہے تو باپ کو چھوڑ دیتا ہے، باپ کو سنتا ہے تو اولادوں کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سننے کے بعد چھوڑ نہیں سکتا۔ اس لیے کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن سنو گے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جاؤ گے، ایک اللہ کے ہو جاؤ گے۔ ہم تو 360 کے کھٹارے لے کر کھڑے ہیں۔ جب دیکھا کہ سن رہے ہیں تو میں اچھا سنتے ہو؟ ہاں، اگر سننے جاتے ہو وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، شور بچا دیا کرو۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، لوگ سننے والے سنتے تھے، بچے لڑکے تالیاں بجاتے تھے، لڑکوں کو لگا دیتے تھے، پھر قرآن دب گیا؟ ابھی تک ہے نا، قیامت تک ہوگا، پھر بھی ہوگا۔ جب قیامت ہوگی اللہ فرمائے گا قاری حافظ کو، قاری صاحب 30 پارے حفظ کیے تھے، یہ لوح محفوظ سے میں نے بھیجا تھا، لوح بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اس کو تم نے اپنے دل پر سینے میں تختی بنایا تھا، 30 پارے جہاں یاد کیے تھے، لکھے ہوئے تھے، تراویح پڑھاتے تھے، لوگ سنتے تھے، سناتے تھے لوگوں کو۔ ہاں اچھا،
پھر مجھے بھی سنو، پڑھو بسم اللہ الحمد سے لے کر والناس تک۔ کیا حدیث ہے، میں نہیں کہتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی الانبیاء فرماتے ہیں، کائنات کے آقا و مولا فرماتے ہیں، سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا کے ابا فرماتے ہیں، حسنین کے نانا فرماتے ہیں، اے سیدہ خدیجہ الکبریٰ عائشہ صدیقہ کے سردار فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر عمر کے داماد فرماتے ہیں، حضرت عثمان علی اللہ کے سسر محترم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں یار بولو تو صحیح، کوئی تو بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اقرا، یہ تو تمہارے فیدی کی بات ہے نا، حافظوں کی، حدیث پڑھ رہا ہوں نا، حدیث ہے حدیث نہیں۔ حافظ جی قاری صاحب، تم نے کراچیوں کے بازاروں میں، مزاروں پر، درباروں پر، مسجدوں میں، پہاڑوں میں، میدانوں کھلیانوں میں، گلزاروں میں اور گلخاروں میں قرآن سنایا، کہیں تمہیں ٹھنڈا پانی ملا، کہیں نہیں ملا، روزہ بھی رکھا، قرآن بھی سنایا۔ اب پڑھ، ادھر لوگوں نے سنا نہیں سنا، میں خود سنتا ہوں، یہ میری کلام ہے۔ اقرا، پڑھ، ورتقِ، اوپر چڑھ، لوگوں سے پوچھو جو علم والے ہیں، قرآن کی کتنی آیات ہیں؟ 6666، کتنی؟ یاد کرو نا یار، 6000 یاد نہیں ہوتا بابا جی، 6666 ہے، یہ اللہ کی قرآن کی 6666 اصلی قرآن کی۔ لیکن جو قرآن نقلی ہے، اس کے مقابلے میں جو فیل ہو گیا، امام غار میں نے دیا، اس کی 17000 آیات ہیں۔ امام بھی غار میں، قرآن بھی غار میں۔ اللہ کرے وہ آئیں، قرآن بھی لیں، ان کو عمل کی توفیق ہو۔ ہمیں تو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے، خلفاء حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ائمہ دین، آج تک پیران پیر، شیخ معین الدین چشتی اجمیری، حق باہو، یہ سارے بزرگان دین، آل سنت، فقہ حنفی کے ماننے والے، حنبلی کے ماننے والے، شافعی کے ماننے والے، مالکی کے ماننے والے، قرآن کے ماننے والے۔ امام ابو حنیفہ ساری زندگی میں تہجد کے اندر قرآن کریم کے 30 پارے ختم کرتے تھے، رمضان میں 61 قرآن ختم کرتے تھے، امام شافعی 61 قرآن ختم کرتے تھے۔ سب سے پہلے اس امت کا حضرت عثمان ہے، جنہوں نے قرآن لکھا، جامع ہے، جنہوں نے جمع کیا، وہ تہجد میں ایک رکعت میں قرآن کو ختم کرتے تھے۔ آپ کے بزرگی خدمت ہے، یہ تحفہ ہے سب کا۔ اقرا، پڑھو، سیڑھیاں چڑھو، ورتقِ، اوپر جاؤ، جہاں قرآن کی آخری آیات تم پڑھو گے، وہاں جنت کا اونچا مقام، آخری درجہ تمہیں میں دوں گا۔ جن نے پڑھائے ماں باپ نے، ان کو اللہ کے رسول نے فرمایا، کچھ لوگوں کے سر پر، چچا سننا بیٹھی نا، سننا بیٹھے، کیا نام ہے، جن نے ماں باپ نے اپنی اولادوں کو قرآن کا حافظ قاری بنایا، وعدہ کر دو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے نا؟ بولو نا یار، ادارہ تو کر لو، تبلیغ جماعت کہتی ہے، جانا نہ جانا ادارہ، توفیق تو اللہ دیتا ہے، ذرا دل سے کہہ تو دو، نکال تو دو، اللہ یہی نہیں کہ تمہاری دیکھ کر تمہیں کامیاب کر دے۔ جن اور ماں باپ نے اپنے اولادوں میں سے کسی کو حافظ قاری بنایا، ان کے سر پر قرآن کریم یاد کرنے والوں کے ماں باپ کے سر پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا تاج پہنائیں گے
جس تاج کی روشنی تمہارے سورج سے بھی زیادہ ہوگی. یہ تو ایک سورج ہے نا، جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں حفاظ کے والدین ہوں گے، پھر کتنا روشنی ہوگی ہیں؟ فرمایا لوگ پوچھیں گے ایک دوسرے سے، یار یہ نبی ہے، یہ کوئی ولی ہے، یہ غوث ہے، یہ کتب ہے، ابدال ہے، اوتاد ہے، امام ہے، کون ہے جن کے سر پر تاج ایسا ہے کہ سورج بھی شرما رہا ہے؟ فرشتے کہیں گے نہ نبی نہ ولی نہ صدیق نہ شہید نہ غوث نہ کتب ابدال اوتاد، یہ اللہ کے رسول آخری لانڈے پیغمبر حبیب کبریا احمد مجتبی خاتم النبیین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے عام بندے ہیں جنہیں اپنے بیٹی بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا تھا. اللہ نے اس وجہ سے ان کے سر پر تاج رکھا ہے. اور آپ ہم حافظ بندے کے خاندان کے 10 آدمی قیامت کے دن اللہ تعالی حافظ کو سفارش کی اجازت دے گا کہ آپ اپنے خاندان 10 آدمیوں کی شفاعت کریں، میں ان کو جنت دیتا ہوں. خود پڑھتے جاؤ کرتے جاؤ، ماں باپ کے سر پر نور کا تاج رکھو، خاندان کے 10 بندے بھی جنت میں لے جاؤ. تو مشرکین کیا کہتے تھے؟ نہ سنو. لوگ سنتے تھے. اللہ نے کیا کہا؟ یہی بات کر کے ختم کرتا ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ مشرکین نے کیا کہا؟ لا تسمعوا. اللہ نے فرمایا اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ، سنو. انہوں نے کہا والغوا فیہ، نہ سنو. اگر سنتے ہو تو والغوا فیہ، شور مچا دو. لعلکم تغلبون، تاکہ قرآن کی آواز دب جائے، نیچے ہو جائے تو اونچے رہو. اللہ نے فرمایا یہ میری کلام ہے، میں نے بھیجا ہے. جس کو میں بھیجوں نیچے کیسے ہوگا؟ وہ تو اونچا ہی رہے گا. جو اس کو پڑھے گا وہ بھی اونچا رہے گا. اس کو بھی میں آگے مصلی پر لا کر کھڑوں گا. ہر بندہ پڑھا لکھا دنیا دار پیچھے ہوتا ہے تراویح میں، جمعہ میں، عیدین میں، جمعہ کی نماز میں. یہ قرآن کا حافظ قاری عالم آگے ہوتا ہے. قرآن نہ خود پیچھے ہوگا، نہ اپنے سیدھے میں جگہ دینے والے کو پیچھے کرے گا، یہ آگے ہوگا. اللہ نے فرمایا اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے. مشرکین نے کہا نہیں سنو، شور مچاؤ تاکہ تم غالب رہو، یہ قرآن مغلوب ہار جائے. اللہ نے کہا اذا قرئ القرآن کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا جب قرآن تلاوت کیا جا رہا ہو، پڑھا جا رہا ہو، فاستمعوا لہ، سنو اس کو. وانصتوا، نے کہا والغوا فیہ، فرمایا وانصتوا، چپ رہو، خاموش رہو. لعلکم ترحمون، قرآن سنو گے، چپ رہو گے، شور نہیں کرو گے، اللہ کی رحمت بارش آپ پر ہوگی. یہ تو ہمارے لیے نعمت ہے. یہ تھا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی. اسی لیے طائف کے بازار میں آپ کو چور چور زخموں سے ہونے پڑا، اور آپ بیٹھ گئے قرآن کی وجہ سے. قرآن کو ساتھ رکھو. رمضان بھی اس میں ہے، نماز بھی اس میں ہے، زکوٰۃ بھی اس میں ہے، حج بھی اس میں ہے. قرآن اصل ہے، باقی اس پر عمل ہے. جو اس میں ہے اس پر عمل کرو. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایمانداری سے بتاؤ، جو ہماری عبادتیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اعمال ہیں، وہ اس قابل ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ بولو، دل سے بولو. ہم تو نہیں، ہمارے جمعے میں نہیں دیکھو. ہم تو یہ بس اللہ قبول کر لے.
لیکن ہمارے اندر عمل میں روح نہیں ہے، اس وقت تو بالکل نہیں۔ جہاں سود ایک ایک چیز کا حصہ ہو، جھوٹ حصہ ہو، زنا حصہ ہو، شراب حصہ ہو، دنیا داری کے سارے، دین داری کے سارے معاملات دھوکے پر ہوں، وہاں ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں، دو چیزیں کام آئے گی، کرو اور ڈرو۔ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی رحمت، نبی کی شفاعت۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا جہنم سے نکال دے گا، اور یا اپنے نبی کو کہے گا میرے پیغمبر ان کے لیے شفاعت مانگو، میں جنت میں۔ دو چیزیں۔ لیکن حضور جب شکایت کریں گے وہاں اللہ کی دربار میں، تو شفاعت کون کرے گا؟ بولو۔ میں کسی راوی کی بات نہیں کرتا، تاریخ کی بات نہیں کرتا، کسی پیر مرشد کی بات نہیں کر رہا، اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جب دربار میری لگی ہوگی، اس وقت میرا نبی شکایت کرے گا کہ کون سے نبی؟ آخری نبی، اور کسی نبی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ جس نبی نے شفاعت کرنی ہے وہ کیا کہیں گے اللہ کو؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، پڑھوں آیت۔ وقال الرسول، رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو شکایت کریں گے، یا رب میرے پروردگار، ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ جو میرے ماننے والے ہیں، آپ کا کلمہ اور میلا پڑھنے والے ہیں، ان قومی، میری امت نے، میری قوم نے، اتخذوا، کیا مانے مولانا صاحب؟ اتخذوا، چھوڑ دیا، اتخذوا ھذا القرآن، پکڑ لیا گیا اس قرآن کو، مہجورا، مذاق، استہزاء، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ تو اللہ کی دربار میں آپ کو مجھے چیلنج کر رہے ہیں قرآن کو چھوڑنے والوں کے لیے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ٹھیک ہے، لیکن قرآن بنیادی چیز ہے۔ قرآن ہے تو اللہ کی توحید بھی ہے، محمد رسول اللہ کی ختم نبوت بھی ہے، شفاعت بھی ہے۔ اگر قرآن پر ایمان ہے، اطاعت بھی ہے، عبادت بھی ہے، قرآن پر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دربار میں ریٹ دائر کریں گے، درخواست دیں گے، کیس کریں گے، مقدمہ کریں گے، شکایت کریں گے۔ یہ قوم وہی ہے جن نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس قرآن کے لیے میں نے، میرے قدموں کے نیچے کانٹے بچھائے گئے، محمد کی بجائے مذمم کہا گیا، جادوگر، ساحر، کذاب کہا گیا، اور میری پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی گئی، مجھے مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا۔ غار ثور میں گئے، ہم وہاں سے نکلے، اور 80 کافر ہجرت کی رات تلوار نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کر کے کھڑے تھے۔ کس لیے کھڑے تھے تلواریں نکال کر؟ کہ حضور نکلے اور شہید کریں۔ کسی نے کہا چلو اتنی تو دیوار ہے، کون سا یہ کوئی قلعہ ہے، اندر چلو۔ مشرکین مکہ جو بڑے سردار تھے نا، وہ یور تھے، انہوں نے کیا کہا؟ نوجوان، بات تو تم نے صحیح کی، باہر کھڑے ہو کر کچھ نہیں کر سکتے، آئیں گے تو ذل بھی ہو رہا ہے، سویرا بھی ہو رہا ہے، ہم تو اپنے مقصد میں ناکام ہو رہے ہیں، لیکن اندر جانا، چادر چاو دیواری کی بےعزتی، بے حرمتی کرنا، ھذا سبۃ للعرب، عرب کے لیے گالی ہے، بری بات ہے۔ ہماری خالہ کی بیٹی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ خالہ حضرت خدیجہ کبریٰ کی بیٹیاں ہیں، ان کی بے پردگی کریں ہم نہیں جاتے۔ صبح تک کھڑے رہے، اور اللہ نے جبریل کو کہا جبریل میرے پیغمبر کو کہو آپ نکل جاؤ۔ کہ جبریل کیسے نکلوں؟ میں یہ مٹی اٹھاؤ مٹھی سے، یا شاہد جو اس روشن دان سے پھینکنا آپ کا کام۔ جہاں جہاں یہ 80 کھڑے ہیں، ان کی آنکھیں اندھی کر کے دروازے بند کر دینا، بٹن میں بند کر دوں گا، روشنی ختم، آپ جائیں۔ آپ ایسے کر کے چلے گئے،
ابو بکر صدیق کے گھر غار ثور میں 3 دن رہے، وہاں پہنچے، وہاں عقل پر پردے۔ تو یہ تو مقابلہ ہمارے پیغمبر سے اتنا جتنا ہوا ہے، تکلیفیں اٹھائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی وجہ سے۔ آج وہ قرآن کا سب کے لیے اٹھاتے ہیں، غلاف ہر سال پہناتے ہیں، جہیز میں دیتے ہیں، ختم پڑھتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، تویز لیتے ہیں، دے کر پیسے لیتے ہیں۔ اس لیے قرآن نہیں اترا، قرآن اترا ہے عمل کے لیے۔ اور یہ ایک بات میں بتاؤں، قرآن 2 ہیں، ایک جامد جو کتاب کی شکل میں رکھا ہے، ایک ہمارے رسول عملی قرآن ہے۔ میں نہیں کہتا، امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کسی نے پوچھا ماں ہمیں حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تمہارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ ہے، اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو آپ کا اسوہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھتے، انہوں نے کہا پڑھتا ہوں، فرمایا عملی قرآن حضور ہے۔ قرآن اترتا تھا، سب سے پہلے آپ عمل کرتے تھے، آپ اٹھتے تھے، اٹھنا قرآن، بیٹھتے تھے، بیٹھنا قرآن، ہجرت کی تو قرآن، شادی کی تو قرآن، کھانا کھایا تو قرآن، کوئی کام نہیں کیا تو قرآن۔ آپ عملی طور پر قرآن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس ادارے کی حفاظت فرمائے، رہتی دنیا تک رہے، ہمارے مولانا حضور کی بخشش فرمائے، ان کے خاندان کے جتنے لوگ پریشانی میں ہیں ان کو دور فرمائے، دوست احباب اور باقی جتنے ہوتا ہے سب کی بخشش فرمائے، حضرت کو اعلیٰ علم جگہ نصیب فرمائے۔ اب دعا کریں۔